سورۃ الاخلاص ہے، بہت ہی توحید باری تعالیٰ پر بہت ہی بہترین سورہ مبارکہ ہے۔ 4 آیات ہیں، مکی صورتوں میں سے ایک ہے، اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پے در پہ کفار نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سوال کیا کہ وہ بتائیے کیسا ہے، سونے کا بنا ہوا ہے، لوہے کا بنا ہوا ہے، پیتل کا بنا ہوا ہے، اس کا نسب کیا ہے، کس نے اس کو بنایا تھا، وہ کہاں سے آیا ہے، کب تک رہے گا، کیا کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کس طرح کا ہے، اس کی اولاد کتنی ہے، اس کے ماں باپ کون ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جب یہ کویسچنز ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اخلاص کو نازل فرما کر ان کے جوابات دے دیے، اور اس میں یہ سمجھا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر غور مت کرو، اللہ کی صفات پر غور کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک یہ ہمارے لیے ناممکن ہے۔ لہذا ذات کے بارے میں کوئی اللہ تعالیٰ نے کلام نہیں فرمایا، صفات کا تذکرہ کر کے اور ثابت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کیسی ہیں، اور صفات سے آپ ذات کا اندازہ کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، یعنی وہ بے نیاز مطلب کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا ہے یا پیدا ہوا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے نہیں ہے اس کے لیے کفوا احد، کوئی ایک کفو۔ کفو کہتے ہیں ہم پلہ کو، ہم نظیر کو، برابر کو، تو اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ یعنی جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں جن کے بارے میں کوئی بھی مذہب والا معبود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، یہ معبود ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کھاتا ہے، نہ اس کو پینے کی حاجت ہے، نہ سوتا ہے، اس کو اونگ تک بھی نہیں آتی، وہ تھکتا نہیں ہے، وہ کسی سے غافل نہیں ہوتا، اسے کسی نے نہیں بنایا، اس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، کبھی بیمار نہیں ہوتا، کبھی زوال پذیر نہیں ہوگا، کبھی اس میں تغیر و تبدل پیدا نہیں ہوتا، پوری کائنات میں جیسا چاہے جب چاہے تصرف کر سکتا ہے، پوری کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں، کوئی چیز بھولتا نہیں ہے، بالکل ظلم نہیں فرماتا، یا ارحم الراحمین ہے۔ یہ تمام صفات کسی معبود میں دکھا دیجئے کہ جس کے بارے میں کوئی دعویٰ کر رہا ہو۔ جو بھی کسی کو اپنا معبود مانتا ہے وہ معبود مخلوق ہی ہوتی ہے، اس کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم بعض اوقات تخلیق کی نسبت مخلوق کی طرف کر دیتے ہیں، جیسے ایک آدمی نے ایک بت بنا لیا مثال کے طور پر، تو ہم کہتے ہیں جی انہوں نے بت بنایا، اور وہ اس کی عبادت بھی کرتے ہیں، تو اپنے ہی بنے ہوئے خدا کی، اور اگرچہ دیکھا جائے تو فاعل حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کہتے ہیں پوری کائنات کو بنایا، لیکن اس طرح جو غلط چیزیں بنائی جاتی ہیں اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا مناسب نہیں ہوتا، تو ہم بندوں کی طرف کرتے ہیں کہ جی بندوں نے اس بت کو بنا لیا مثال کے طور پر۔ تو آپ دیکھیں کہ کسی بھی جس کو معبود سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ چاند ہو، ستارے ہوں، سورج ہو، آگ ہو، حتیٰ کہ بعض جگہ سانپ کو، چوہے کو، بندر کو پوجا جاتا ہے، اس طرح بتوں کو پوجتے ہیں، تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے مقابل آنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ لہٰذا عقل کا تقاضا تو یہی ہے کہ جو چیز سب سے یکتا ہو، سب سے منفرد ہو، اسی کا انتخاب کیا جائے۔ جیسے ہم ہیئر اسٹائل میں دیکھ لیں، گفتگو میں دیکھ لیں، لباس کے اندر دیکھ لیں، خاندان میں دیکھ لیں، بیٹے بیٹی کی شادی کے سلسلے میں، حتیٰ کہ نام رکھنے کے سلسلے میں دیکھ لیں کہ انفرادیت چاہتے ہیں، اپنے آپ کو سب سے نمایاں رکھنا چاہتے ہیں، سب سے بہترین چیز کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہمارے قدرت و اختیار میں ہو تو پھر ہمیں سب سے درست، صحیح اور سب سے بہترین رب کا انتخاب کرنا چاہیے، اور وہ ایک ہی ہے۔ قل هو اللہ احد، فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے، کوئی اس کے مقابل نہیں ہے۔ جس کو بھی آپ دیکھیں گے کہیں نہ کہیں خرابی اور آپ کو سقم نظر آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کامل ہے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی وحدانیت کے بارے میں فرمایا، قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اور اس کے ایک ہونے پر اگرچہ یہ نص صریح ہے، لیکن عقلی لحاظ سے بھی آپ دیکھیں تو پوری کائنات کا نظام جس طرح بغیر نقص کے چل رہا ہے وہ ثابت کرتا ہے، پہلی دو باتیں ثابت کرتا ہے۔ ایک یہ کہ کوئی نہ کوئی ذات تو ایسی ہے جو اس کو کنٹرول کر رہی ہے، بغیر وداؤٹ کنٹرول کیسے یہ نظام چل سکتا ہے آپ بتائیے۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہے
کہ ہمارے کچن میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہم نے مشین وغیرہ بھی نہیں لگائی، کچھ بھی نہیں لگایا ہوا، بس ایسا ہوتا ہے کہ صبح صبح فریج کھلتا ہے، ڈبل روٹی نکلتی ہے، انڈے نکلتے ہیں، ڈبل روٹی سیک کے تیار ہو کے آ جاتی ہے، پھر انڈے خود بخود پھٹتے ہیں، فرائنگ پین آتا ہے، اس میں گھی آ جاتا ہے، انڈا اس میں چلا جاتا ہے، پک کے آ جاتا ہے اور ہمارے سامنے پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ نہیں، آپ نے کوئی مشینری لگائی ہوگی، اور سامنے والا کہے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ کہے گا کبھی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اتفاقی طور پر ایک کچن کا 5 منٹ کا نظام بھی نہیں چل سکتا اتفاقی طور پر، تو اس پوری کائنات کا نظام کیسے اتفاقی طور پہ چل سکتا ہے؟ لہٰذا ماننا پڑے گا کہ کوئی نہ کوئی ذات تو ہے۔ اب وہ ایک ہے، دو ہے، یا پوری ٹیم ورک کر رہی ہے، تو اس پر عقل یہ کہتی ہے کہ وہ ایک ہی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اگر دو ہوتے تو ضرور اختلاف رائے ہوتا، اور جہاں اختلاف رائے ہوتا وہاں تباہی ضرور ہوتی ہے، وہاں ضرور گڑبڑ پیدا ہوتی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور خود قرآن کا فیصلہ بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کئی خدا ہوتے تو یہ زمین و آسمان تباہ ہو جاتے، سب کچھ برباد ہو جاتا، کیونکہ دو بادشاہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ عاجزی، انکساری اور بھائی چارے کے ساتھ چل سکیں۔ حکومت کا ایک اپنا تکبر اور نشہ ہوتا ہے، اور آدمی اس نشے میں ایسا مست ہوتا ہے کہ کسی اور کی شرکت کو برداشت نہیں کرتا، تو پھر ایسے ہی ہوتا کہ اختلاف رائے ضرور ہوتا، کیونکہ کام ایک نہیں ہے، روزانہ اربوں کھربوں کام ہوتے ہیں، کہیں بارش برسانی ہے، کہیں دھوپ نکالنی ہے، پھر دھوپ تیز ہے، ہلکی ہے، بادل آنے نہیں آنے، کہیں پر ہوائیں تیز، کہیں ہلکی، کہیں ٹھنڈی، کہیں گرم، کہیں قحط سالی، کہیں نعمتوں کی فراوانی، کہیں صحت، کہیں بیماری، کہیں وبا، کہیں پر وبا کا اختتام، کہیں غذا دینی ہے، کہیں غذا کی قلت قائم رکھنی ہے، کہیں کسی کو بیمار کرنا ہے، کسی کو تندرست کرنا ہے، کسی کو زوال عزت کا شکار کرنا ہے، کسی کو عروج اور عزت کی بلندی کی نعمت سے نوازا جانا ہے۔ تو اتنے مسائل ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں تو اختلاف ہوتا، اور جب اختلاف رائے ہوتا ہے تو پھر وہ ایک چیز تک محدود نہیں رہتا کہ ایک علاقے پہ یہ کہیں کہ چلو جی کہت ہوگا، دوسرا کہتا نہیں ہوگا، چلو اچھا چلو اختلاف چل رہا ہے، نہیں بلکہ یہ اور چیزوں میں بھی سرایت کر جاتا ہے، اور ہر چیز پھر دوسرے کا فیصلہ برا محسوس ہونے لگ جاتا ہے، اور تباہی ہوتی، جنگ ہو جاتی، آپس میں تباہی ہوتی، بربادی ہو جاتی۔ لیکن اس کائنات کا بے نقص نظام جو عرصہ دراز سے بغیر کسی فساد کے جاری و ساری ہے، ثابت کر رہا ہے کہ اس کائنات کو کوئی نہ کوئی کنٹرول ضرور کر رہا ہے، اور کنٹرول کرنے والا فقط ایک ہی ہے، اس کے مقابل اور کوئی بھی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ شریک کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ جو فرشتے وغیرہ کام کرتے ہیں، یا ہم دنیاوی کام کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ہمارا محتاج نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کائنات کے نظام کو چلانے میں شریک ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارا محتاج نہیں، وہ چاہے تو بغیر ہمارے بھی کائنات کا نظام چلا سکتا ہے، وہ تو ارادہ فرماتا ہے، اور ہر چیز اس کے ارادے کے تابع ہے، چاہے وہ جاندار چیز ہو، چاہے وہ بے جان چیز ہو، لہذا وہ ہمارا محتاج نہیں، وہ تو اس کی ایک عادت کریمہ ہے، یا اس کا ایک کرم ہے، فضل کا اظہار ہے کہ اس نے بہت سارے کاموں کی ہمیں توفیق عطا فرما دی، جس میں ہمارے لیے نیکی کے پہلو ہوتے ہیں، درجات کی بلندی کے پہلو ہوتے ہیں، فرشتوں کو سعادتیں حاصل ہو جاتی ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کائنات کا کنٹرول ایک ہی ذات چلا رہی ہے، وہ ذات یقیناً موجود ہے اور ایک ہی ذات ہے۔ آگے فرمایا کہ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بے نیاز یعنی کسی کا محتاج نہیں، اور نہ وہ کسی کی پرواہ کرتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر سارے لوگ نیک بن جائیں، اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، وہ اس کا کوئی اثر قبول نہیں کرے گا۔ اگر سارے کے سارے بے نمازی ہو جائیں، سب کے سب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کافر ہو جائیں، اسے کیا فرق پڑے گا؟ سب کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا۔ وہ بہت بے نیاز ہے۔ اس کی اللہ تعالیٰ کی اسی بے نیازی سے خوفزدہ ہوتے ہوئے انبیاء علیہم السلام میدان محشر میں نفسی نفسی فرما رہے ہوں گے، یعنی اپنے بارے میں وہ فکر مند ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے خوفزدہ ہوں گے، بلکہ اس کا مفسرین نے یہی شارحین نے معنی بیان فرمایا کہ چونکہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ہی زیادہ معرفت حاصل ہے، اور جو جتنی زیادہ گہرائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عادات کریمہ کو، اس کی ذات کو، اس کی صفات کو جانتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کا خوف محسوس کرتا ہے۔ تو بے نیازی کی صفت سے خوفزدہ ہو کر انبیاء علیہ السلام بھی وہاں پر مطلب اس طرح نفسی نفسی پکارتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بے نیازی کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں انبیاء علیہ السلام کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ
کسی پر غضب فرماتا ہے بالفرض، تو وہ بالکل اس سے بے پرواہ ہے کہ کسی کی عبادات کتنی ہیں، کوئی کیسے منصب پر ہے، وہ چاہے تو سب کی گرفت کر سکتا ہے۔ اس چیز کو محسوس کر کے وہ خوف زدہ ہوتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ انبیاء علیہ السلام نفسی نفسی فرما رہے ہوں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو اتنے اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں، ان پہ تو اتنا اللہ کا انعام ہوگا۔ تو یقیناً ایسا نہیں ہے کہ میدان معاشر میں وہ انعام سے محروم کر دیے جائیں گے جس کی وجہ سے خوف پیدا ہوگا، بلکہ باوجود کثرت انعام کے، باوجود کثرت نزول رحمت کے، وہ خوف زدہ ہوں گے اس معرفت کی بنا پر۔ یوں سمجھ لیجئے، اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ جیسے آپ ایک بادشاہ کے عالی شان دربار میں داخل ہوں، اور بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کی عادت آپ کو نہیں معلوم یا تھوڑی بہت معلوم ہے، لیکن جو بادشاہ کے ساتھ وزیر بیٹھا ہے وہ یہ بات جانتا ہے کہ بادشاہ بے نیاز ہے۔ جب بادشاہ کو جلال آتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھتا سامنے کون ہے، وہ تلوار نکالتا ہے، گردن اڑا دیتا ہے۔ اور وزیر کو خوف کہ کوئی بھی ایسی بات ہو سکتی ہے دربار میں کہ بادشاہ کو جلال آئے اور میں تو ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہوں، میری گردن اڑا دے، وہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس وقت آپ غور کریں، اس صورتحال کو آپ دیکھیے۔ اب آپ جب داخل ہوں گے تو آپ شاید ہی کہیں گے کہ واہ کیا وزیر کی قسمت ہے، اتنے بادشاہ کے ساتھ کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اتنے زبردست ہیرے جواہرات کے ہار پہنے ہوئے ہیں اور بڑی اس کی شان ہے، اور آپ رش کر رہے ہوں گے۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ وزیر آپ پر رش کر رہا ہو، یہ سوچ کر کہ مجھے سب کچھ ملا ہوا ہے، لیکن اگر بادشاہ کا ذہن گھوما نہیں کہ اس نے تلوار ماری اور آپ جو سامنے سے آ رہے ہیں، آپ کو بادشاہ کچھ بھی نہیں کہے گا، آپ ایک عام رعایا ہیں، آپ کو کچھ نہ کچھ دے دلا کے وہ رخصت کر دے گا، تو آپ کی تو جان بچ گئی، اور وہ بیچارہ مستقل اس ٹینشن میں پھنسا ہوا ہے۔ تو بلا تمثیل، کوئی یعنی کہ ہم بادشاہ کو خدا تصور کر لیں، وزیر کو انبیاء علیہ السلام تصور کر لیں، ایک سمجھانے کے لیے ایک آپ کو مثال دی۔ اب آ جائیے میدان محشر کی طرف کہ انبیاء علیہ السلام پر جو اللہ کے انعامات ہیں کسی پر مخفی نہیں، خود انبیاء علیہ السلام پر مخفی نہیں، اس وقت بھی وہ بڑے مقام پر ہوں گے، مقام عزت پر ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے نیازی انہیں بے چین اور بے قرار کر رہی ہوگی۔ یہ وصف ایک ایسا وصف ہے کہ جب کسی کو اس کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ باوجود کثرت عبادت کے بھی اللہ تعالیٰ سے بے خوف نہیں رہتا ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ اس سے بھی اشارہ کر دیا اس طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور اس کی ابتدا کوئی بھی نہیں ہے، نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے نہیں تھا پھر مارز وجود میں آیا۔ ایسی اگر کوئی چیز ہو کہ پہلے نہیں تھی بعد میں مارز وجود میں آئی تو یاد رکھیے گا اس کو حادث کہتے ہیں۔ ہے حلوے والی ہے، الف دال اور سے جس کو اردو میں کہتے ہیں، عربی میں سا کہتے ہیں، حادث۔ حادث معنی فانی بھی لیتے ہیں بعض اوقات، لیکن یہاں پر یہ مراد ہوتی ہے۔ جب آپ عقائد کی کتابوں میں لفظ حادث دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ چیز جو پہلے نہیں تھی بعد میں مارز وجود میں آئی، اور اس کے مقابلے میں ہوتا ہے لفظ قدیم۔ قدیم اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو، ایسا نہیں کہ پہلے نہیں تھا بعد میں وجود میں آیا، بلکہ وہ ہمیشہ سے ہی ہے۔ تو ذات باری تعالیٰ اور اس کی صفات قدیم ہیں، حادث نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ما سوا سب حادث ہے، تمام پوری کائنات، پورا عالم، اللہ کے ما سوا کو عالم کہتے ہیں، تمام عالم جو ہے حادث ہے، انہیں پہلے نہیں تھا، اللہ نے پیدا فرمایا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی اولاد معاذ اللہ مانا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا حادث ہونا لازم آئے گا، کیونکہ والدین پہلے ہوتے ہیں، اولاد بعد میں ہوتی ہے۔ پہلے اولاد نہیں ہوتی پھر مارز وجود میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا حادث ہونا لازم آئے گا، اور پھر تو اللہ تعالیٰ ہماری مثل ہو جائے گا۔ حالانکہ خود قرآن میں بیان فرماتا ہے لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی ایک سوال پیدا ہوگا کہ اس کے اگر اللہ تعالیٰ کے والدین ہیں وہ کسی سے پیدا ہوا ہے تو پھر ان والدین کو کس نے پیدا کیا؟ یقیناً ان کو پیدا کرنے والا بھی کوئی ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ سے طاقتور ایک اور ذات کا وجود لازم آئے گا جس نے ان کے اللہ کے والدین کو پیدا کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر اللہ تعالیٰ پیدا ہوا۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ اللہ کے لیے والدین کا کوئی تصور عقلی لحاظ سے پیدا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، کیونکہ اولاد جو ہوتی ہے وہ ہم جنس ہوتی ہے۔ خدا کی اولاد خدا ہوگی، گھوڑے کی اولاد گھوڑا ہوتا ہے، انسان کی اولاد انسان، تو خدا کی اولاد خدا، حالانکہ دوسرا خدا تو ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا، تو لہٰذا اولاد بھی نہیں ہوگی۔ پھر اولاد جو ہے وہ یقینی سی بات ہے کہ ایک زوجہ کا بھی تقاضا کرتی ہے کہ کوئی بیوی ہونی چاہیے، پھر اولاد ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی کوئی جنس ایسی ہے ہی نہیں کہ جو زوجہ بن سکے، لہٰذا معلوم ہوا کہ عقلی لحاظ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ثابت کر سکتا۔
لہٰذا یہ کفار و مشرکین کا جو دعویٰ تھا کہ وہ کبھی کہتے تھے کہ معاذ اللہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو یہ بالکل غلط تھا۔ اور اسی طریقے سے یہود کا دعویٰ کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ نصارہ کا دعویٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ بالکل غلط دعوے تھے اور شرک پر مشتمل تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہمسر، کوئی برابر، کوئی ہم پلہ، کوئی ہم نظیر ہے ہی نہیں، نہ ذات کے اعتبار سے نہ صفات کے اعتبار سے۔ ذات کے اعتبار سے تو اس طرح نہیں ہے کہ ہر ایک کی ذات کا کوئی نہ کوئی تصور ذہن میں قائم ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تصور قائم ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کی ذات کا تصور تین طریقوں سے کسی ایک طرح سے آ سکتا تھا کہ یا تو ہم نے اللہ کو دیکھا ہوتا تو دیکھی ہوئی چیز کا تصور ذہن میں آتا ہے، مثلا آپ نے گاڑی دیکھی، اب میں کہتا ہوں وہ گاڑی یاد کرو تو آپ کے ذہن میں فوراً گاڑی کا تصور آ جاتا۔ یا دوسرا ہوتا ہے کہ کسی کی خبر دینے سے ایک تصور قائم ہوتا ہے، جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس ایک جانور ہے، اس کے لمبے لمبے کان ہیں، موٹی سی ناک ہے، اور اونٹ کی طرح اس کا منہ ہے، دم اس کی بکرے کی طرح ہے، پیر اس کے گدھے کی طرح ہیں، تو آپ ایک تصور قائم کر ہی لیں گے کیونکہ آپ نے گھوڑے، بلی، گدھے وغیرہ کو دیکھا ہے۔ تو جن جن اعضاء کا میں تذکرہ کروں گا ان کا آپ تصور ذہن میں قائم کر لیں گے، تو بعض وقت خبر دینے سے ایک انسان کو تصور حاصل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہاں معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کوئی خبر دی ہی نہیں گئی، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسند امام احمد بن حنبل میں یہ قول نقل کیا گیا کہ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کی ذات کے بارے میں غور نہ کرو، اس کی صفات کے بارے میں غور کرو، اس لیے کہ کوئی عقل اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتی ہے۔ تو ایک تو دیکھ کر تصور قائم ہوتا ہے، دوسرا سن کر قائم ہوتا ہے، تیسرا اس طرح ہوتا ہے کہ ہم نے کسی ذات کو دیکھا تو نہیں لیکن اس کی مثل کسی چیز کو دیکھ لیتے ہیں، کوئی بتاتا ہے تو پھر تصور قائم ہوتا ہے۔ جیسے میں کہوں کہ میں افریقہ گیا، وہاں میں نے ایک بہت بڑا جانور دیکھا، آپ نے کہا کیسا تھا؟ میں نے کہا بالکل ایسا جیسے ہاتھی ہوتا ہے، تو آپ کے ذہن میں اس جانور کا ایک خاکہ کم از کم آ جائے گا، کیونکہ آپ نے ہاتھی کو دیکھا ہے یا اس جانور کی مثل کو دیکھا ہے، تو آپ تصور قائم ہو گیا۔ جبکہ یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کی مثل کوئی ہے ہی نہیں، تو کیسے اللہ کا تصور قائم ہوگا؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، کوئی برابر نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز کا تصور قائم ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا تصور قائم نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح نام میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک، کوئی صفات، کوئی ہم نظیر نہیں۔ لفظ اللہ جو ہے وہ صرف اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ خاص رکھا، اسی لیے اس کو اسم ذات بھی کہتے ہیں۔ کفار نے ہزاروں بت بنائے لیکن کسی بت کا نام انہوں نے اللہ نہیں رکھا، اسی طرح کوئی مخلوق کا نام اللہ نہیں ہوتا۔ ہاں یہ الگ بات ہے، عبداللہ جیسے ہے تو اللہ خالی نام نہیں، عبداللہ اللہ کا بندہ یہ نام ہو سکتا ہے، لیکن خالی اللہ نام رکھنا تو ویسے ہی منع ہے، بالکل شدید قسم کا۔ ہمارے مذہب اسلام میں غیر مسلم میں بھی آپ اللہ نہیں دیکھیں گے، وہ اللہ نے اس نام کو اپنی ذات کے ساتھ خاص رکھا ہے۔ تو ذات کے اعتبار سے دیکھ لیں، علم کے اعتبار سے، نام کے اعتبار سے دیکھ لیں، پھر صفات کے اعتبار سے دیکھ لیں کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم نظیر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قدیم ہیں، یعنی ہمیشہ سے ہیں۔ ایسا نہیں کہ پہلے صفتیں نہیں تھیں بعد میں معرض وجود میں آئیں۔ اگر ایسا مان لیا جائے تو دیکھنا ایک صفت، سننا ایک صفت، کلام ایک صفت، علم ایک صفت، ارادہ ایک صفت۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ صفات پہلے اللہ کے پاس نہیں تھیں بعد میں ہوئیں، مخلوق اس کو مان لیا جائے، مخلوق وہی ہوتی ہے جو پہلے نہیں تھی بعد میں ہوئی، اسی کو حادث بھی کہتے ہیں، اسی کو مقدور بھی کہا جاتا ہے، اسی کو مخلوق بھی کہا جاتا ہے۔ تو پھر یہ بھی ماننا لازم آئے گا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ سکتا تھا، نہ سن سکتا تھا، نہ کلام فرما سکتا تھا، نہ ارادہ کر سکتا تھا، کیونکہ صفات تو اس کے پاس تھی نہیں، بعد میں معرض وجود میں آئیں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعد میں ان صفات کو کس نے پیدا کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو پیدا کرنے سے پہ قادر نہیں تھا، صفت تو اس کے پاس تھی نہیں پیدا کرنے والی۔ تو پھر یہ ماننا لازم آئے گا کہ ایک اور ذات اللہ تعالیٰ پر فوق ہے کہ جس نے ان صفات کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ کو ان صفات سے متصف فرما دیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ذات کون ہے، اور اس ذات کو وہ صفات جو اس کے پاس ہیں وہ کس نے عطا فرمائیں؟ کیا وہ ہمیشہ سے تھیں؟ ہمیشہ سے اگر ہیں تو پھر اللہ کے لیے اس کو ماننے میں کیا قباحت تھی؟ اگر نہیں تھیں تو کس نے اس کو دیں؟ پھر ایک اور ذات کا ماننا لازم آئے گا۔ اس طرح دور اور تسلسل چلتا رہے گا اور کبھی بھی ہم منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتے۔ لہٰذا عقلی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے لیے یہی عقیدہ قائم کیا جاتا ہے کہ اللہ کی اس طرح ذات قدیم ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی قدیم ہے، یعنی جیسے ذات ہمیشہ سے ہے اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں۔ نیز یہ کہ
کہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت 4 خوبیوں سے ضرور متصف ہوتی ہے۔ بارہا اس پہ میں پہلے بھی کلام کر چکا ہوں شرک کے ضمن میں، کہ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قدیم، نمبر 2 ذاتی، یعنی کسی نے اس کو دی نہیں، اس کی اپنی ذاتی ہیں، نمبر 3 وہ غیر فانی ہیں، ان پہ فنا نہیں آ سکتی، اور نمبر 4 وہ لامحدود ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قدیم، ذاتی، غیر فانی اور لامحدود ہیں، 4 ہو گئی۔ بقیہ جتنے مخلوق کی صفات ہیں وہ سب کی سب جو ہیں غیر قدیم ہیں، جس کو ہم حادث بھی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہیں، اس لیے عطائی ہیں، ذاتی نہیں ہیں، فنا ہو سکتی ہیں، اور ان کی کوئی نہ کوئی حد ضرور ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ نہ اس کی ذات کا کوئی ہم پلہ ہم نظیر ہے، نہ اس کے نام کے ساتھ کوئی مقابلہ کر سکتا ہے یا اس کا ہم نظیر آپ دکھا سکتے ہیں، اور نہ اس کی صفات کے اعتبار سے کوئی اس کے برابر ہو سکتا ہے۔ تو پھر فیصلہ یہی ہونا چاہیے کہ جب اتنی عظیم ذات موجود ہے تو اسی پر ایمان لایا جائے، اسی کو اپنا مطلب معبود تصور کیا جائے، اسی کی اطاعت کی جائے، اسی کو اپنا حاکم بنایا جائے، اسی کی پیش کردہ تعلیمات کی روشنی میں آخرت کا راستہ طے کیا جائے، اپنے عقائد کی بنیاد اسی ذات کے بتائے ہوئے عقیدوں پہ رکھنی چاہیے، اپنے اعمال اسی ذات کی طرف سے آنے والی تعلیمات کی روشنی میں سنوارے جانے چاہیے، کیونکہ اسی میں فلاح و بقا ہے اور اسی میں کامیابی و کامرانی ہے۔ لہٰذا اب جتنے بھی دنیا کے اندر مذاہب ہیں، جس کو بھی پوج رہا ہے، جس کی بھی عبادت کر رہا ہے، یقیناً وہ غلطی پر ہے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی کامل و اکمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی اچھی صفات کا حامل ہے، تو اور پھر اس نے یہ قرآن عظیم کے ذریعے ہمیں بتایا، کیونکہ ہمارے عقائد تقریباً قرآن عظیم سے بھی ثابت ہوتے ہیں، اور ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ یہ کتاب ایک حق کتاب ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے 6 سال کے بچوں کو یاد ہو جاتی ہے۔ کوئی اور اپنی مذہبی کتاب بتا دیں کہ پورے اس کے جتنے بھی ہم مذہب ہیں ان میں کسی ایک کو پوری کتاب یاد ہو، کسی کو یاد نہیں ہو سکتی ہے، یہ صرف قرآن کا خاصہ ہے۔ تو اس قرآن میں اللہ نے بقیہ تمام ادیان کو باطل قرار دیا، تو ایک ہی دین اچھا ہے، وہ دین اسلام ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔